بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل ہانیہ کے بعد اتنی کشیدگی جو ان سی ہے وہ بڑھ گئی ہے جنگ کی کہ ایران جو ان سا ہے وہ روز جو ان سا ہے اسرائیل کو للکار رہا ہے، اور دنیا کے میڈیا چینل اور دنیا کے جو تجزیہ کار ہیں وہ بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایران جو ان سا ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا 6 اگست سے اب تک کہ کس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ جو ان سے ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور دیکھنے کو ملے ہیں کہ اب اسماعیل ہانیہ کے قتل پر اسرائیل کو سزا دینے کا قانونی حق رکھتے ہیں۔ یہ ایران نے 6 اگست 2024 کو بیان دیا اپنا، اور پھر اب اسرائیل کا فلسطین کے ٹیکس فنڈ کے 2 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ضبط کرنے کا حکم۔ اب یہ 6 اگست کی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرائیل نے 80 فلسطینی شہداء کی میتیں واپس کر دیں اور فضائی حملوں میں جو 18 شہید ہوئے تھے۔ اب اگر یہ ابھی جو اسٹیٹمنٹ چل رہی ہیں یہ 6 اگست کی چل رہی ہیں، اب اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری اور مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، اور برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ فروخت جو کر رہا تھا اس کو اس نے معطل کر دیا۔ اب یحییٰ سنوار حماس سیاسی ونگ کے نئے سربراہ منتخب جو ان سے وہ ہو گئے۔ یہ حماس کا اعلانیہ ہوا تھا 6 اگست کو، اور پھر دفتر خارجہ کی لبنان سے متعلق پاکستانی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جو ان سے وہ جاری کر دی گئی 6 اگست کو۔ اب 7 اگست کو کیا ہوا؟ 7 اگست کو یعنی 7 اگست 2024 کو شہید اسماعیل ہنیہ اور پوتی مونا کی یادگار ویڈیو سامنے آ گئی، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے، چھوٹی سی بچی تھی جس کے اوپر جس اسماعیل ہانیہ شہید جسے وہ اپنی پوتی سے بات کر رہے تھے، اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور 7 ہی اگست کو مشرقی وسطیٰ میں تنازعات اتنے کو ان کو بڑھنا شروع ہو گئے، اور یہ جب بیان دیا امریکہ کے انٹونی بلنکن نے، تو یہ بات سامنے آئی کہ اب معاملات جو ان سے وہ ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں، اور امریکہ نے جو ان سے وہ مختلف ممالک سے اب رابطے کرنا شروع کر دیے کہ یہ جو ان سے وہ ایران جو ان سے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کرے، کیونکہ اس کی امریکہ ہی کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے اسرائیل کو، ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے جو ان سے وہ امریکہ جو ان سے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ اب 8 اگست کو کیا ہوا؟ اب ایران نے عالمی ایئر لائنز کو اپنی فضائی حدود سے گریز کی ہدایت کر دی۔ یہ مصری میڈیا نے 8 اگست کو جو ان سا وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی، بتایا تھا کہ اور 7 ہی اگست کو فلسطین میں اسرائیل کی جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ پاکستانی اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا تھا، اور اسی طریقے سے جاپان ایٹمی حملے کی برسی اور اسرائیل کو نہ بلانے پر مغربی ممالک کی عدم شرکت۔ اب 9 اگست کو جو ان سے وہ جاپان مختلف ممالک کو بلاتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو سا وہ امریکہ نے ایک ٹائم جو سا وہ ناگاساکی ہیروشیما اور ناگاساکی جو ان سی ہے وہ وہاں پہ بلاسٹ کیے ایریے میں، ٹھیک ہے، بمباری کی، اور اس کی یاد میں جو ان سا وہ مختلف ممالک کو بلایا جاتا ہے مغربی، لیکن اس بار جو سا اس نے اسرائیل کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے مغرب بھی جو سا کہ بہت سے ممالک جو سے ہیں وہ نہیں آئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں 9 اگست کی مزید کہ اس ٹائم کیا جو سی ہے وہ پیش رفت ہوئی، جنوبی وسطی شمالی غزہ میں اسرائیل حملے، 9 فلسطینی شہید ہوئے، اور 10 اگست کو اسرائیلی فوج کا حماس الجہاد کے نام پر شیلٹر اسکول پر حملہ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور غزہ میں نماز فجر کے دوران اسکول پر اسرائیلی حملہ اور 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ اور اسرائیل کا غزہ میں اسکول پر حملہ اور دنیا بھر کی مذمت ہوئی کہ آپ نے اسکول کے اوپر کیوں حملہ کیا ہے، یہ ایک ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اور جنگی سامان خریدنے کے لیے امریکہ کا اسرائیلی فوج کو اربوں ڈالر دینے کا اعلان۔ اب دیکھو نا یہ امریکہ کتنا اسرائیل کو جو ان سے وہ سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بے شمار جو ان سے وہ ہر طریقے سے سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جنگی سامان بھی دیتا ہے، اس کو پیسے بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور تاکہ فلسطینیوں کے جو بیچارے معصوم بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے اوپر حملہ کر سکے اسرائیل۔ اسی طریقے سے 12 اگست کو حزب اللہ کا اسرائیل پر بڑا حملہ اور درجنوں راکٹ فائر ہوئے،
اور امریکہ کا مشرقی وسطی میں آبدوز اور جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم، یہ 12 اگست کو 2024 کو اس نے کیا تھا۔ اسی طریقے سے 13 اگست کی بات کی جائے تو مشرقی وسطی کی کشیدگی اور برطانوی وزیر اعظم کا ایرانی صدر سے رابطہ۔ اب وہ ایران سے رابطے کر رہا ہے کہ بھائی یہ اب اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کرے، تلے منتے پہ آ گئے ہیں آسان لفظوں میں اگر میں آپ سے کہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایران کی جانب سے بڑے حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ جان کربی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو امریکہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے 14 اگست 2024 کو غزہ جنگ بندی کے مذاکرات میں حماس کا شرکت سے انکار، ایران کا اسرائیل پر حملے پر غور، یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹ دے کے امریکہ کی، اسرائیل کی اور مغرب کی جو ان سے وہ نیندیں حرام کی ہوئی ہیں ایران نے۔ اور 15 اگست کو اسرائیل کے خلاف طلبہ کا احتجاج روکنے والے صدر کولمبیا یونیورسٹی مستعفی ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ احتجاج کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ نہیں کنٹرول کر سکے، پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکہ، مصر اور قطر کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوشش جاری ہے، یعنی یہ 15 اگست 2024 کو انہوں نے یہ کوششیں مزید تیز کی، مصر سے رابطہ کیا امریکہ نے، ٹھیک ہے، قطر سے رابطہ کیا، لیکن ایران جو ہے اس نے صرف بیان دے کر ابھی تک نیندیں حرام کی ہوئی ہیں امریکہ، اسرائیل اور مغرب کی۔ اور 16 اگست کو مغربی کنارہ یعنی اسرائیلی شدت پسندوں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے اور ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ اب ایک طرف سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے کہ ایران میرے پر حملہ نہ کرے، کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ برطانیہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ جو ہے وہ پاؤں پکڑنے کے لیے ترکی جاتا ہے، ترکی کو کہتا ہے، کبھی پاکستان کو کہتا ہے، کبھی جو ہے وہ عربوں کو کہتا ہے۔ تو یہ بڑی ان کی دوگلی پالیسی ہے، یہ بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں اسے منافق قسم کی جو سے وہ لوگ ہیں، جو مسلمانوں پر بربریت اور مسلمانوں پر تشدد کر کے جو ہے وہ پھر بھی کیسے کہتے ہیں کہ ہم جو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو بڑے جو ہے وہ حقوق، انسانی حقوق کے علمدار ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ سب جو ہے وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں نا، 16 اگست کو غزہ بمباری میں 30 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور اب تک جو تعداد جو ان سی ہے وہ فلسطینیوں کی جو شہید ہے وہ 40,000 سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سب مسلمانوں کو مل کر اب سوچنا پڑے گا کہ یار اس طرح تو نہیں نہ چلے گا کہ ہمارے بچے شہید کیے جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ شہید کیے جائیں، ہماری بیٹیوں بہنوں کی عزتیں جو ان سی وہ پامال ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر یہ ایک جان ہو کر جو ان وہ ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیسے فلسطینی کے مسلمانوں کی مدد کی جا سکے۔ اور دل دکھتا ہے، خون کی آنسو ہوتا ہے، اور بڑا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ہر شہری، ہر مسلمان جو ہے، بلکہ پوری امت کے جو جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کر جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ فلسطین کو ہم نے کیسے آزاد کرانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فلسطین آزاد ہوگا، کیونکہ خون جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کا جو ہے وہ شہیدوں کا وہ رنگ لائے گا، اور فلسطین انشاءاللہ تعالیٰ آزاد ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔